الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بآواز بلند درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ ماشاءاللہ، آپ سب احباب اللہ کے فضل و احسان سے اس پاکیزہ محفل کی زینت ہے۔ اس مجلس میں آنا اللہ کی خاص مہربانی کے بغیر ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو۔ اگر نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو۔ اہل ذکر کون ہیں؟ اہل ذکر وہ ہیں جو صاحبان علم بھی ہیں، صاحبان وفا بھی ہیں، صاحبان صدق و صفا بھی ہیں۔ اہل ذکر کون ہیں؟ اہل ذکر وہ ہیں کہ جنہوں نے زبان استعمال کی، نظر استعمال کی، قلم استعمال کیا، لیکن ہر چیز کو ادب کی رسی سے باندھ کے رکھا۔ نظر کو بے ادب نہ ہونے دیا، زبان کو بے لگام نہیں ہونے دیا، بلکہ علم کو بھی اس طریقے سے استعمال کیا کہ یہ گمراہی کی طرف نہیں بلکہ ہدایت کی طرف رہنمائی کرے۔ کیونکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ علم ہونے کے باوجود وہ علم ہی ان کو گمراہ کر گیا، اور رب العالمین نے بھی ارشاد فرمایا اسی قرآن پاک کے لیے جس کو چھونا ثواب ہے، دیکھنا ثواب ہے، پڑھنا ثواب ہے، کہ اس قرآن پاک کے ذریعے سے کئیوں کو وہ گمراہ کر دیتا ہے، یضل بہ کثیرا، اور کئیوں کو اسی کے ذریعے سے ہدایت بھی دے دیتا ہے، ویہدی بہ کثیرا۔ قرآن ایک ہے، کلام ایک ہے، کہنے والا ایک ہے، کتاب ایک ہے، نزول کا زمانہ ایک ہے، جس نبی پر آیا وہ ایک ہے، جس امت پر آیا وہ امت بھی ایک ہے، جس دور کے لیے آیا وہ دور بھی ایک ہے، لیکن ایک ہی کلام سے کچھ لوگ ہدایت پا رہے ہیں، کچھ گمراہ ہو رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ ہدایت اور گمراہی کا تعلق انسان کی اپنی فکر سے ہے۔ اگر اس کا اندر صاف ہو جائے تو پھر خود بخود رہنمائی سامنے نظر آتی ہے۔ تو اس لیے اہل ذکر وہ ہیں جنہوں نے اپنے اندر کی صفائی کا اہتمام کیا۔ وہ انسان جو کسی کو نظر نہیں آتا، اپنے اندر ہوتا ہے، اس انسان کو اصلی انسان بنا دیا۔ جب اندر سے انسان بن گیا اور ہر چیز پاک ہو گئی اور اللہ کی یاد تن من میں، روح اور جان میں رچ بس گئی، تو پھر یہ وہ ہے جسے اہل ذکر کہتے ہیں۔ ان سے پوچھو، ان کے پاس آؤ۔ ان کے پاس آنے کا حکم خدا نے دیا ہے۔ خدا نے کیوں دیا ان کے پاس آنے کا حکم؟ اس لیے کسی اور بارگاہ میں جاؤ تو ہو سکتا ہے ناکامی ہو جائے۔ ان کے پاس آؤ، خدا فرماتا ہے تمہیں نہیں پتا تو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، تمہارے سارے سوالوں کے جواب میرے اہل ذکر کے پاس موجود ہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ آپ سب اس لیے صاحبان بخت ہیں کہ آپ کو اللہ کے ذکر سے پیار ہے، اور اس مجلس سے پیار ہے جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس کے نبی کا ذکر ہوتا ہے، اس کے نبی پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے، اور پھر سب سے بڑی بات کہ درس فقہ دیا بھی جاتا ہے، سمجھایا بھی جاتا ہے، آپ لوگ سمجھ بھی جاتے ہیں، اور ایک ایسا خزانہ لے کر جاتے ہیں جس کے لیے
کسی دور میں لوگ ایک ایک مہینے کا سفر کر کے جاتے تھے کہ ہمیں کوئی ایک آدھ روایت مل جائے، کوئی بات مل جائے، کوئی علمی کرن مل جائے، کوئی معلومات کی ایک لہر مل جائے، دور دور تک لوگ جاتے تھے۔ اب حال یہ ہے کہ علم آپ کے گھر میں بھی آ رہا ہے، ٹی وی پہ آ رہا ہے، ریڈیو میں آ رہا ہے، آپ کے موبائل سیٹس میں آ رہا ہے، ہر طرف آ رہا ہے۔ علم ہر طرف سے ایک بھرمار ہے، ہر جانب سے ایک یلغار ہے۔ لیکن جس دور میں علم ملنا مشکل تھا، بڑے بڑے عالم پیدا ہوئے۔ اب جب ہر طرف علم کا حصول آسان ہے تو ہمیں صاحب علم کہیں نظر نہیں آتا۔ کوئی 2 سال پڑھ کے بھاگ جاتا ہے، کوئی صرف اپنے امام سے 2-4 باتیں سیکھ کے کسی فرقے میں گھس جاتا ہے، اور کوئی وہ ہے جس نے کسی عالم کے ساتھ 2-4 مہینے گزارے، چند باتیں سیکھ کے وہ بھی اپنے آپ کو عالم سمجھنے لگا۔ حقیقت بات یہ ہے کہ علم کس چیز سے ملتا ہے؟ علم ملتا ہے طلب سے۔ دیکھو، طلب تھی آپ کو دنیا کی تو اس کے حصول کے لیے آپ نے سب کچھ چھوڑ دیا، اپنا خون کے رشتے چھوڑ دیے۔ کیوں؟ طلب میں طاقت تھی، اس طلب میں قوت تھی، اس طلب نے آپ کو ہر چیز سے بے نیاز کر کے اس چیز تک پہنچا دیا جس کے لیے یہ طلب وجود میں آئی تھی۔ پتہ چلا اگر طلب مضبوط ہو تو مطلوبہ چیز فوراً مل جاتی ہے۔ اگر دنیا کی طلب سچی ہو تو دنیا مل جاتی ہے، اور خدا کی طلب سچی ہو تو خدا بھی مل جاتا ہے۔ رسول کی طلب سچی ہو تو رسول بھی مل جاتا ہے، شریعت کی طلب سچی ہو تو شریعت بھی مل جاتی ہے۔ دنیا کا حصول صرف وہ آدمی کرتا ہے جس کو دنیا سے محبت ہوتی ہے، اور خدا اور اس کے رسول کے پیغام کو سیکھنے والا وہ انسان ہوتا ہے جس کو دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی بھی فکر ہوتی ہے۔ آپ سب لوگ بڑی پابندی کے ساتھ اپنی تمام تر مصروفیات چھوڑ کر ایک ہفتے کے بعد، یعنی ہر 8ویں دن دوبارہ ایک دوسرے کو دیکھنے کا موقع ملنا، ایک دوسرے کو ہم جب محبت سے دیکھتے ہیں تو یہ بھی صدقہ بن جاتا ہے، جب ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں تو یہ بھی خیرات و حسنات کا سلسلہ بن جاتا ہے۔ پھر جب رسول اللہ کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک الگ کیفیت بنتی ہے۔ پھر جب شریعت مصطفیٰ کو ہم بیان کرتے ہیں، آپ سنتے ہیں، وہ پھر ایک نیا دور ہوتا ہے۔ اس دور کے سمٹنے کے بعد پھر اللہ کی صداؤں کا دور شروع ہوتا ہے، اور پھر دعاؤں پر یہ محفل اپنے حتمی اور انتہائی مقصد کی جانب بڑھتی ہے۔ اور جب ہم انتہا پہ دعا کرتے ہیں، یاد رکھو دعا ہوتی ہی انتہا پر ہے۔ نماز شروع ہوتی ہے اللہ اکبر سے، لیکن انتہا دعا پر ہوتی ہے۔ پتہ چلا ساری محنت کر کے مانگنے کا وقت آخر میں آتا ہے۔ جو آدمی پہلے مانگے گا یہ بیوقوف ہے، یہ کم عقل ہے۔ عقل مند بیکاری وہ ہے، اور مانگنے والوں میں باشعور وہ انسان ہے کہ جو کشکول گدائی کو اس وقت پھیلائے جب وہ محنت مزدوری کر لے۔ انتہا پہ آ کے وہ ہاتھ پھیلاتا ہے، انتہا پہ آ کے جولی پھیلاتا ہے، انتہا پہ آ کے بتاتا ہے میں نے تجھے یاد بھی کیا، تیری تعریف بھی کی، تیری شان بھی بیان کی، تیرے آگے جھک بھی گیا ہوں، تیرے آگے لیٹ بھی گیا ہوں، تیرے آگے بیٹھ بھی گیا ہوں، تجھے یاد بھی کر لیا ہے۔ اب وہ جو میں نے کر لیا وہ میرا کام تھا، اب تیرا کام شروع۔ ہم مانگنے والے ہیں، تو دینے والا ہے، ہم ہاتھ پھیلانے والے ہیں، تو لٹانے والا ہے، اور تو بن مانگے ہمیں کب مانگا تھا کہ ہم دنیا میں آئیں؟ تو نے بن مانگے ہمیں انسان بنا کے دنیا میں بھیجا ہے، دنیا میں بھیج کر ایمان بھی دیا، اسلام بھی دیا، اور یہ بھی تو ہے اللہ تیرا ہی کرم ہے۔ اسلام بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس اسلام ہے، لیکن ہم اسلام والوں میں وہ ہیں جنہیں تو نے اپنی شریعت سننے اور سنانے کا موقع عطا فرمایا۔ تو یہ توحیدی کلمات میں ہر مجلس میں بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو اگلی منزل کے لیے تیار کیا جائے۔
آپ کو پتہ ہے جو ہانڈی تیار ہوتی ہے تو فوراً اس میں گوشت نہیں ڈالا جاتا، حالانکہ پکاتا آدمی گوشت ہی ہے، لیکن گوشت پکانے سے پہلے گھی ڈالا جاتا ہے، اس میں پھر تھوڑا سا پیاز ڈالا جاتا ہے، پھر اس کو تھوڑا سرخ کیا جاتا ہے، اور پھر تھوڑا سا اس میں ٹماٹر بھی ڈالے جاتے ہیں، پھر تھوڑا گرم مسالہ ڈال کے اس کو بھونا جاتا ہے، پھر کہیں گوشت کا نمبر آتا ہے۔ اب وہ جتنے مسالے تھے وہ میں نے تیار کر لیے ہیں، اب گوشت کا مرحلہ شروع ہو، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ تیار ہو گئے ہیں، میں انشاءاللہ مسائل کی جانب بڑھتا ہوں۔ ہمارا باب چل رہا ہے تراویح کا، ہم الحمدللہ تسلسل سے چل رہے ہیں، تراویح کا یہ باب ہے، اور اس میں نے جو آخری مسئلہ چھوڑا تھا وہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ تراویح میں ختم قرآن کرنا یہ سنت ہے۔ کیا بتایا تھا؟ ایک مرتبہ قرآن پاک کو تراویح کی نماز میں پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ یہ مسئلہ ختم ہو گیا۔ اب دوسرا سنیں اسی بارے، الختم مرتین فضیلت، کہا کہ اگر 2 مرتبہ آپ نے ختم پڑھ لیا، یعنی قرآن پاک آپ نے رمضان المبارک میں کتنے ختم کیے؟ تراویح میں 2، ایک ختم کیا پھر دوسرا ختم کیا، تو اس میں فضیلت ہے۔ اس میں کیا ہے؟ فضیلت ہے۔ والختم ثلاث مرات افضل، اور جو 3 دفعہ ختم کر لیا تو یہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ دیکھو، ایک دفعہ ختم کرنا سنت ہے، ایک دفعہ ختم کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ 2 مرتبہ ختم کرنا اس میں زیادہ فضیلت ہے، اور 3 دفعہ ختم کرنا یہ افضل ہے۔ کیا ہے؟ تو ہم ابھی تک صرف سنت کی منزل پر کھڑے ہیں، اور شکر ہے کہ اس پر کھڑے ہیں۔ ابھی آگے مسائل آئیں گے تو میرا یہ مسئلہ آپ کو یاد آئے گا، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اور آپ تو مصروف ہیں ہی نہیں، کوئی مصروفیت نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے زیادہ مصروف کون ہو سکتا ہے؟ ان سے زیادہ مصروف کون ہو سکتا ہے؟ ان کا یہ عالم ہے کہ وہ صبح شام ہر وقت فقہ کی زمین میں گم نظر آتے ہیں، اور ہر وقت ان کا جو قلم فقہ ہے وہ جنبش میں نظر آتا ہے، اور وہ صفحہ و کرتاس کو فقہی مسائل سے ان کا قلم ہمیں رنگینی بکھیرتا نظر آتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، اس کے باوجود کسی نے ان کے بارے میں کہا، گزر رہے تھے تو کہا کہ یہ وہ شخص ہے، ان کو نہیں کہا، کسی اور سے کہا، یہ گزر رہے تھے، کہا یہ وہ شخص ہے جو ساری رات عبادت کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا معمول تھا کہ وہ آدھی رات ضرور اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ کتنی؟ آدھی رات۔ انہوں نے جب وہاں سے گزرے اور لوگوں کی یہ بات سنی کہ لوگوں کا گمان میرے لیے یہ ہے کہ میں ساری رات عبادت کرتا ہوں، وہ کرتا میں کتنا ہوں؟ آدھی رات۔ میں آدھی رات عبادت کرتا ہوں۔ یاد رکھو، جو فقیہ ہوتا ہے نا اور مجتہد، وہ جب فقہ کے مسائل میں غور کر رہا ہو اور جب وہ مسائل لکھ رہا ہو، وہ سارا عبادت کے اندر شامل ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ وہ عبادت کرتے تھے، سجدے، تسبیحات، رکوعات، اللہ کی بارگاہ میں جس طرح بھی اس کو راضی کرنے کا طریقہ ہے اس پر عمل کرتے، آدھی رات عبادت کرتے تھے۔ لیکن ان کے دل میں آیا کہ لوگوں کا میرے لیے خیال یہ ہے، عقیدہ یہ ہے کہ میں ساری رات عبادت کرتا ہوں، لیکن میں عبادت صرف نصف رات کرتا ہوں، یہ اچھی بات نہیں۔ مجھے ایسا ہی ثابت ہونا چاہیے جیسے لوگ میرے لیے خیال کرتے ہیں، مجھے وہی کردار دکھانا چاہیے جیسے لوگوں کا ظن ہے میرے لیے، لوگوں کا حسن ظن میرے لیے یہ مقرر ہو گیا ہے کہ میں ساری رات اللہ کی عبادت کرتا ہوں، کرتا نصف رات ہوں۔ گویا لوگ جو سوچتے ہیں وہ غلط ہے، اور جو میں کر رہا ہوں وہ اس کے مطابق نہیں۔ انہوں نے اس کو نہیں کہا کہ تم یہ کیوں کہتے ہو کہ میں ساری رات عبادت کرتا ہوں، تم یہ کہو کہ میں آدھی رات کرتا ہوں۔ انہوں نے اس کو کچھ نہیں کہا،
اس کی بات کو تبدیل نہیں کیا، اپنی عادت کو بدل ڈالا، اور اس دن کے بعد سے ساری رات عبادت کرنا شروع کر دی۔ اس ساری رات عبادت کے باوجود ماہ رمضان المبارک میں آپ تراویح میں ایک قرآن اور اس کے علاوہ صبح اور شام یہ تلاوت ملا جلا کے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو، 63 مرتبہ قرآن پاک ایک مہینے میں ختم فرماتے ہیں ماہ رمضان المبارک۔ تو ہمارے ہاں اگر کسی دن امام صاحب کی تلاوت تھوڑی لمبی ہو جائے تو پیچھے آدھا گھنٹہ اس پر گفتگو ہوتی ہے کہ آج ٹائم زیادہ لگا ہے، یعنی آدھا گھنٹہ اس پر بحث ہوتی ہے کہ آج امام صاحب اٹکے بولتے ہیں، آج کل 11 بجے ختم ہو یا سنتے، آج 11:10 ہو گئے۔ وہ 11:10 اللہ کی تابعداری میں گزرے ہیں نا، یہ 10 منٹ باہر نکلتے کوئی اور فحش حرکت کرتے، کوئی اور برائی میں گزرتا وقت، تم شکر نہیں کرتے کہ ایک غلطی کے ذریعے سے تمہیں خدا نے عبادت کا اور موقع عطا فرما دیا۔ بہرحال اب فرمایا الافضل تعدیل القراءۃ بین التسلیمات، افضل یہ ہے کہ ہر دو رکعتوں میں جو تلاوت ہوتی ہے نا، یہ تلاوت برابر برابر کی جائے۔ کیسی کی جائے؟ مثلا 2 رکعتوں میں پڑھی ہے نا 40 آیتیں، تو اگلی 2 میں بھی 40 پڑھیں۔ یہ کیا ہے؟ افضل۔ تعدیل کا مطلب ہے عدل دینا، یعنی دونوں 2 رکعتیں جو آپ پڑھتے ہیں تراویح میں، کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ جو ہوتے 2 ہے نا، تو کہا کہ 2 اور پھر 2، ان کے اندر تعدیل قرات کرو۔ تعدیل قرات کا مطلب یہ کہ ہر 2 رکعتوں میں اور اگلی 2 رکعتوں میں آیات کی تعداد برابر رکھو۔ اس میں تھوڑا بہت آیت کوئی لمبی بھی ہوتی ہے، کوئی چھوٹی بھی ہوتی ہے، ایسا ناپ تول نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ برابر برابر کوشش کی جائے کہ ان میں تلاوت برابر ہو۔ یہ کیا ہے؟ افضل ہے۔ کیا ہے بولو؟ یہ کیا ہے بولو؟ افضل ہے۔ فَإِنْ خَالَفَ لَا بَأْسَ بِهِ، کہا کہ اگر اس نے ایسا نہیں کیا، پہلی 2 رکعتوں میں اس نے زیادہ قرات کی، بعد والی میں تھوڑی کی، یا پہلی میں تھوڑی کی بعد والی میں زیادہ کی، تو کہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اما فی التسلیمۃ الواحد، اما فی التسلیمۃ الواحدہ فلا یستحب تطویل القراءۃ فی الرکعۃ الثانیہ۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو تھی نا 2 رکعتوں کی بات، کہ 2 رکعت پہلے پڑھی 2 بعد میں پڑھی، توجہ ہے نا؟ جس توجہ رکھو، چونکہ میں کسی وقت بھی آپ پہ سوال کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ توجہ رکھو۔ 2 رکعتیں آپ نے پڑھی، پھر 2 پڑھی۔ افضل کیا ہے کہ دونوں میں قرات کی برابر مقدار ہو، لیکن اگر تھوڑی بہت آگے پیچھے ہو جائے کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن آپ 2 رکعتیں پڑھ رہے ہیں، اس کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ 2 رکعتوں میں یہ مستحب نہیں ہے کہ دوسری رکعت میں زیادہ تلاوت کرے اور پہلی میں کم کرے۔ 2 رکعتیں پڑھ رہے ہیں نا، 2 رکعتوں میں کتنی، مثلا آپ کرتے ہیں 2 رکعت نماز تراویح پیچھے امام کے، اب اس میں رکعتیں کتنی ہوئی؟ 2 ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی رکعت میں آپ نے تھوڑی تلاوت کی اور دوسری میں زیادہ کی، کہتے ہیں یہ مستحب نہیں ہے۔ مستحب یہ ہے کہ پہلی میں زیادہ ہو، دوسری میں تھوڑی ہو پہلے سے، یہ مستحب۔ رہی 2 اس کا مسئلہ اور ہے، جب یہ بتا دیا کہ 2 رکعتیں پڑھی پھر 2 پڑھی، ان میں مقدار برابر رکھو، تھوڑی بہت کٹ بات ہو جائے تو خیر ہے، لیکن جے تسی 2 پڑھ رہے ہو، انہاں 2 دے اندر ایک خیال رکھنا کہ پہلی رکعت دے اندر تلاوت زیادہ ہوئے تو دوسرے دے اندر تھوڑی ہوئے۔ کما لا یستحب فی سائر الصلوات، اور کہا کہ یہ صرف تراویح کی بات نہیں، تمام نمازوں کا یہ اصول ہے۔ سائر الصلوات، تمام نمازوں کا یہ اصول ہے، چاہے فجر ہو، عصر ہو، مغرب، جتنی بھی نمازیں ہیں، پہلی رکعت کی تلاوت زیادہ رکھنا اور دوسری کی تلاوت تھوڑی رکھنا، یہی مستحب ہے۔ اچھا، وَلَوْ طَوَّلَ الْأُولَى عَلَى الثَّانِيَةِ
اگر کسی نے پہلی آیت کو پہلی رکعت میں لمبی تلاوت کی اور دوسری کے مقابلے میں تو لا بأس بھی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہی طریقہ ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ اچھا، تستحب التسویۃ بین الرکعتین عندہما، امام ابو یوسف اور امام اعظم ابو حنیفہ ان کے نزدیک مستحب یہ ہے کہ ہر 2 رکعتوں میں تلاوت کی مقدار برابر ہو۔ ان کے نزدیک کیا ہے؟ امام ابو یوسف اور امام اعظم ابو حنیفہ، ان کے نزدیک ہر 2 رکعتوں میں کیا ہو؟ ہر 2 رکعتوں میں برابر ہو۔ وعند محمد رحمہ اللہ تعالی، اور امام محمد بھی حنفی ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے نزدیک یطول القراءۃ فی الاولی علی الثانیہ، کہا کہ وہ یہ کہتے ہیں نہیں، دوسری رکعت میں تھوڑی اور پہلی رکعت میں زیادہ ہو تو یہ مستحب ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کیا فرماتے ہیں کہ دونوں میں برابر ہو تو یہ مستحب ہے۔ بہرحال تساں کسی تے بھی عمل کر لو تو آڑے واسطے آسانی ہے۔ روی الحسن عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، اور حسن روایت کرتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ سے، کیا روایت کرتے ہیں؟ انہ یقرأ فی کل رکعت 10 آیات، وہ کہتے ہیں ونحوها وهو صحیح، کہا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ہر رکعت میں 10 آیتیں پڑھے۔ کتنی آیتیں پڑھے؟ 10، یا اس کی مثل پڑھے، یعنی 10 آیتیں تو یا اس کی مقدار کے برابر آیتیں جو ہیں وہ پڑھ لے، وَهُوَ صحیح، اور یہی صحیح ہے۔ اب آگے وَيُكْرَهُ الْإِسْرَاعُ فِي الْقِرَاءَةِ، قرات میں تیزی کرنا مکروہ ہے، قرات میں تیزی کرنا مکروہ ہے، اور تواڈے نزدیک آہستہ پڑھنا مکروہ ہے۔ یہ تو امام اعظم کا مسئلہ، انہوں نے نزدیک کیا مسئلہ ہے؟ تواڈے نزدیک بھی تو مفتی ہو نا سارے، برطانیہ کے سارے نمازی مفتی ہوندے ہیں، یاد رکھو، کیونکہ انہوں نے جڑی گل ہے وہ برٹش پاسپورٹ کی وجہ تو مفتیاں تو زیادہ بند کم کرتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ائمہ مجتہدین کے نزدیک قرات میں تیزی کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے، یعنی تیز قرآن پڑھنا، تیز قرآن پڑھنا۔ اور تیز قرآن پڑھنا کیا ہوتا ہے؟ کہ جب حروف کی ادائیگی درست نہ ہو، حروف کی ادائیگی درست نہ ہو، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ حروف کی ادائیگی درست ہے کہ نہیں؟ یہ اس کو پتہ چلے گا جس کدے قرآن کھولیا ہوئے، جو قرآن پڑھتا ہی نہیں اس کو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ مولوی صاحب قرآن صحیح پڑھ رہے ہیں کہ نہیں، اس پیچھے شکر ہی پڑھنا ہے کہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت پڑھ رہے ہیں، تیز پڑھ رہے ہیں۔ اور ہمارے یہاں باقاعدہ وہ لوگ، وہ مولوی، وہ حافظ کہ جو قرآن غلط اور تیز پڑھتے ہیں، قوم ان کو بہت محبت کرتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ جان چھڑانا چاہتے ہیں، خدا اور اس کے رسول کی شریعت میں اگر اس مہینے میں چھوٹ دینی ہوتی تو 20 رکعت تراویح پڑھانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ وہ جو سارا سال پڑھتے ہو 9 رکعتیں عشاء کی، اصل کتنی ہے؟ اصل کتنی ہے؟ 9 ہے، 17 کے ساتھ کیا؟ دونوں رکعتوں کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اصل رکعتیں کتنی ہیں؟ 9 رکعتیں۔ یہ تفصیلات پیچھے گزر چکی ہیں، میں سب بتا چکا ہوں آپ کو۔ یہ تو ہم نے اپنے ماں باپ سے جو سیکھا ہے وہ رٹا مارا ہوا ہے، ہم نے، علم نہیں ہمارے کو۔ اصل رکعتیں کتنی ہیں؟ 9 رکعتیں، جو عشاء کی نماز ہے، جس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی۔ باقی آپشنل ہیں، اس کا خدا پوچھے گا نہیں۔ اصل وہ نماز ہوتی ہے جس کا قیامت میں سوال ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ عشاء کی نماز سارا سال کتنی لازم ہے آپ پر؟ 9 رکعت ہے نا۔ اب اگر آپ پہلے 4 سنت بھی پڑھتے ہیں، بیچ میں نفل پڑھتے ہیں، آخر میں نفل پڑھتے ہیں، 17 بنا دیتے ہیں، وہ تو بہت اچھی بات ہے۔ وہ تو قسمت والے لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت میں زیادہ مشغول رہ کر خوش رہتے ہیں۔ لیکن خدا تعالیٰ کی شریعت میں جو امت مصطفیٰ کے لیے ہے، کیا وجہ ہے کہ اس میں 20 رکعتیں بڑھا دی ہیں؟ دیکھو، کہتے ہیں نا، جس نے ایمان و احتساب سے ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھے،
پھر کیا ہوا؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو کچھ اس کے طے ہوئے اللہ انہیں معاف فرما دے، گناہ معاف فرما دے۔ ایک ماہ کی محنت سے اگر آپ گناہ خدا معاف کر دے، جو آپ نے، یعنی ایک مہینے میں کتنے دن ہوتے ہیں اسلامی مہینے میں؟ یا 29 ہوں گے یا 30 ہوں گے۔ اب چونکہ سائنسی دور ہے، اب 31 بھی ہو جاتے ہیں۔ ابھی دیکھیں سعودیہ میں عید کب ہوئی؟ جمعے کو۔ اور پھر یہاں کب ہوئی؟ نہیں جمعے کے ساتھ ہے، میں غلط بات دستے کب ہوئی ہے؟ انہوں نے ہی نہیں پتا عید کدوں ہوئی سے۔ یہ تائیں تو کہہ رہے مفتی اساں سارے، یہ وہاں ہوئی ہے ہفتے کو، ٹھیک ہے، یہاں ہوئی ہے اتوار کو۔ پاکستان میں اتنا زیادہ فرق نہیں ہوتا اسلامی مہینے میں، لیکن اس دور کے مفتیوں نے ثابت کر دیا کہ مہینہ ایسا آئے گا کہ 31 کا بھی ہو جائے گا۔ اتنا فرق نہیں ہوتا، زیادہ سے زیادہ ایک دن کا فرق ہو سکتا ہے، اور ایک دن کا فرق ہوتا ہے چونکہ آپ کا، یعنی یوں سمجھ لیں کہ آپ کا بالکل زمین ہی الگ ہو جاتی ہے، کوئی ایسٹ میں رہنے والے ہم ویسٹ میں رہنے والے، یہ فرق آ سکتا ہے، لیکن سعودیہ اور پاکستان کا فرق نہیں آ سکتا، چونکہ ان کا مطلب ملتا جلتا ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ بہرحال یہ اختلافی مسئلہ شروع ہو جائے گا۔ وفی ادائے ارکان، ارکان ادا کرتے ہوئے اور تلاوت پڑھتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے نماز میں سرعت، جلدی کرنا، یہ کیا ہے؟ ارکان کیا ہوتے ہیں؟ مثلا آپ رکوع کر رہے ہیں، بس تھوڑے سے جھکے اور پھر فوراً کھڑے ہو کے پھر سجدے میں گئے۔